اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن آیات نمبر 45 تا 56 میں بیان کہ فرعون پر کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی قرار پایا۔ قیامت کے دن کا ایک منظر جب کمزور لوگ اپنے سرداروں سے جھگڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ چنانچہ اللہ نے اپنے اس مومن بندے کو ان لوگوں کی شرارت آمیز چالوں سے محفوظ رکھا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جہنم کی آگ ہے جس کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ پھر ذرا اس وقت کا خیال کرو جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تو دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا اب جہنم کی آگ کا کچھ حصہ ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ متکبرین جواب دیں گے کہ اب تو ہم سبھی اس آگ میں پڑے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکا۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور اہل جہنم اپنے نگران فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے التجا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں کسی دن تو کمی کر دیا کرے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات۔ وہ نگران فرشتے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلى۔ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں رسول آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ اس پر فرشتے جواب دیں گے کہ پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور اس وقت کافروں کی دعا بے نتیجہ اور بے سود ہی رہے گی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اس دن ظالموں کو ان کا کوئی بھی عذر فائدہ نہ پہنچا سکے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔
بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا۔ هدى وذكرى لأولي الألباب، یہ کتاب عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری امت سے خطاب ہے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں جب کہ ان کے پاس کوئی سند بھی نہ آئی ہو، ان کے دلوں میں غرور اور بڑا بننے کی ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ سو آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔